السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے علی اور اس کی ایجادات کا کمال۔ علی ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی سوچ غیر معمولی تھی۔ جہاں دوسرے بچے کھیلنے میں مصروف رہتے، علی اپنی ایجادات میں مشغول رہتا۔ علی کو یقین تھا کہ وہ ایک دن ایسا ایجاد کار بنے گا کہ پوری دنیا اس کی تعریف کرے گی، لیکن فی الحال اس کی تمام ایجادات صرف کہکوں کا باعث بن رہی تھی۔ ایک دن علی نے اعلان کیا، دوستو آج میں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو خربوزے کا ذائقہ دیکھ کر بتائے گی کہ وہ میٹھا ہے یا نہیں۔ اس کے دوستوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ حماد جو ہمیشہ علی کی ایجادات کا مذاق اڑاتا تھا، ہنس کر بولا، علی بھائی خربوزے کو کاٹ کر کھا لیتے ہیں، اس کے لیے مشین کی کیا ضرورت؟ علی نے فخر سے جواب دیا، یہ جدید دنیا ہے بھائی، ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ سب دوست علی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں علی نے ایک بڑی سی مشین دکھائی جس میں ایک خربوزہ رکھا ہوا تھا۔ علی نے مشین کا بٹن دبایا اور مشین نے عجیب سی آواز نکالی، بھائی یہ خربوزہ میٹھا ہے، لیکن اگر نہ کھاؤ تو بہتر ہے۔ یہ سن کر سب دوستوں کے کہکے گونج اٹھے۔ حماد نے کہا، علی یہ مشین تو خربوزے کے ذائقے کے ساتھ ساتھ مذاق بھی کرتی ہے۔ اگلے دن علی نے ایک اور اعلان کیا، میں نے ایک روبوٹ بنایا ہے جو میرے تمام کام کرے گا۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ روبوٹ دیکھنے کے شوق میں سب پھر علی کے گھر پہنچ گئے۔ علی نے کمرے کے کونے میں کھڑے ایک عجیب سے روبوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روبوٹ ایک پرانے فریج کا دروازہ، ایک کھلونوں کا سر اور دو موٹر سائیکل کے پہیے پر مشتمل تھا۔ علی نے روبوٹ کو حکم دیا، روبوٹ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ روبوٹ نے حرکت کی، لیکن سیدھا علی کے پیر پر آ گرا۔ علی چیخ اٹھا، ارے بھائی یہ تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ سب دوست ہنستے ہوئے علی کو سہارا دینے لگے۔ حماد نے کہا، علی تمہارا روبوٹ تو خود کو سنبھال نہیں سکتا، ہمیں کیا سنبھالے گا؟ ایک دن علی نے فیصلے کیے کہ وہ ٹائم مشین بنائے گا۔ یہ سنتے ہی دوستوں نے علی کو چیلنج دیا، اگر تم نے ٹائم مشین بنا لی تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ علی نے کئی دنوں تک اپنی لیبارٹری میں کام کیا۔ آخرکار اس نے ایک بڑی سی الماری کو ٹائم مشین کا نام دے دیا۔ دوستوں کو بلا کر علی نے کہا، چلو اس مشین میں بیٹھو، ہم ماضی کی سیر کریں گے۔ حماد جو ہمیشہ علی کے تجربات سے لطف اٹھاتا تھا، سب سے پہلے مشین میں داخل ہوا۔ علی نے باہر سے دروازہ بند کیا اور کہا، اب تم 2 منٹ بعد ماضی میں پہنچ جاؤ گے۔ علی نے بٹن دبایا، لیکن الماری کے اندر سے حماد کی چیخیں آنے لگی، علی یہ ماضی نہیں، یہ تو کسی کیڑے کا گھر ہے، جلدی نکالو۔ سب دوست ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ علی نے دروازہ کھولا تو حماد کے کپڑوں پر کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ حماد نے غصے میں کہا، علی تمہاری ایجادات ہمیشہ مجھے مصیبت میں ڈالتی ہیں۔ اس کے باوجود علی نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن اس نے اڑنے والی سائیکل بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی پرانی سائیکل کے ساتھ ایک بڑا سا پنکھا جوڑ دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سائیکل اڑ سکتی ہے۔ سب دوست ایک میدان میں جمع ہوئے تاکہ علی کی نئی ایجاد کا تماشا دیکھ سکیں۔ علی نے سائیکل پر بیٹھ کر پنکھا چلایا، لیکن جیسے ہی سائیکل کی حرکت شروع ہوئی، پنکھا علی کے پیچھے کے بجائے سامنے گھومنے لگا اور سائیکل زمین پر گر گئی۔ سب دوست کہکے لگاتے ہوئے بولے، علی تمہاری سائیکل اڑنے کے بجائے خود کو زمین میں دفن کرنے والی ہے۔ آخر میں علی نے کہا، ٹھیک ہے، شاید میری ایجادات ابھی کامیاب نہ ہوں، لیکن ایک دن دنیا مجھے یاد کرے گی۔ حماد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں علی، لیکن اس وقت تک ہم ہنس ہنس کر بیمار ہو چکے ہوں گے۔ علی کی ایجادات چاہے کامیاب نہ ہوتی، لیکن اس کے ذریعے سب دوستوں کو ہنسنے اور خوش رہنے کا موقع ضرور ملتا۔ علی کا یہ منفرد انداز سب کو ہنساتا اور دوستوں کی زندگیوں میں خوشیوں کا رنگ بھرتا رہتا۔ شکریہ۔